بٹھائے ہوتے ہیں شیعہ عالم، ایک سنی عالم، ایک وہابی عالم، 4 لوگوں کے کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اپنے مولا کی فضائل کر رہے تھے تو میرا امام وہ ہے جو سب سے زیادہ سخی ہے. تو ساتھ بیٹھے والے نے کہا کہ میرا بھی بہت سخی ہے. میں نے کہا کہ میرا امام وہ ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہے، حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، جو بہادر ہے، جو شجاع ہے. انہوں نے کہا میرا بھی شجاع ہے. میں نے کہا میرا امام وہ ہے کہ جسے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہا اچھا میرے امام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اس کی چھت ہے تو وہ اس کی دیواریں. کہا میں بڑا پریشان ہوا کہ جو بات بھی میں کروں تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا کہے کہ میرا بھی ایسا ہے، تیرا سخی ہے تو میرا بھی سخی ہے، تیرا عالم ہے تو میرا بھی عالم ہے، تیرا شجاع ہے تو میرا بھی شجاع ہے. اب وہ ٹی وی میں پروگرام ہوتا ہے بندہ کچھ بول تو سکتا نہیں کہ ہے کیا بھائی اتنے شجاع ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ شجاع تو بھاگتے نہیں، پھر رکتے چلو وہ تو کہیں رکے نہیں. اتنے سخی ہوتے وہ لوٹتے کیوں؟ سخی تو لٹاتا ہے لوٹتا نہیں، سخی تو دیتا ہے لیتا نہیں. ایسا ہے نا. اور ہمارے تو سخی بھی نہیں، ہمارے تو جبار ہے جبار. سخی وہ ہوتا ہے جسے مانگو تو دے، جواب وہ ہوتا ہے جو بھی مانگے عطا کرتا ہے. کہ میں نے توسل کیا اپنے امام وقت سے. میرا امام وہ ہے جو حاضر بھی ہے ناظر بھی. کہ تو میں نے اپنے امام سے توسل کیا کہ مولا میری مدد فرمائیے، میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں حق بیان کر رہا ہوں، میں سچ بیان کر رہا ہوں. میرا امام واقعاً شجاع ہے، میرا امام واقعاً جبار ہے، میرا امام واقعاً اہل علم ہے. میرا ہی امام کا جو ممبر میں بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے سلو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستے سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا. اس کے دعویٰ تو کر بھی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا عالم، جب آپ سے پوچھیں گے اگر آتا ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو کہیں گے دیکھیں گے، پوچھیں گے بتا دیں گے. اپنے سے کسی بڑی سے پوچھیں گے، مولا کائنات سے ادھر سے پوچھتے تھے ادھر سے بتا دیتے تھے. کسی نے کہا مولا جس نے جب بھی پوچھا آپ نے فوراً بتا دیا، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں. مولا نے پوچھا تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، کسی کتاب میں دیکھا نہیں، ادھر آپ سے پوچھا ادھر سے آپ نے بتا دیا. کہا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ کہا کیوں نہیں پوچھنے والی بات؟ کہا میرا ہاتھ میرے سامنے ہے تو مجھے معلوم ہے، میں دن رات اس کو دیکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے نہ گننے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. کہا تیرا ہاتھ تیرے سامنے، پوری کائنات میرے سامنے، مجھے بھی کس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ توسل کیا اپنے امام سے اور امام سے کہا مولا میری مدد فرمائیے. اور مولا مدد فرماتے ہیں. مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کہیں نہیں گئے ہو یا مسئلے دیکھنے. اے وقت کے امام ہم مشکل کشا کے بیٹھے ہماری مدد کیجیے. وہ انشاءاللہ مدد فرماتے ہیں، ہر جگہ فرماتے ہیں. فائدہ کون ہمیں غم سے نکالتا ہے، کون ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے، کون ہمیں مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ یقیناً امام نکالتا ہے. امام ہی نکال سکتا ہے. مشکل کشا کا بیٹا ہی مشکلوں سے نکالے گا، کوئی اور تو نہیں نکال سکتا. مولا میری مدد فرما دیجیے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا، کیونکہ جو بھی یہ کہہ رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہی کہہ رہا تھا میرا امام بہادر ہے، میرا امام شجاع ہے، میرا بھی ایسا ہے، میرا بھی ایسا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. میرے مولا نے مجھ پہ کرم کیا اور پروردگار نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تو کہے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں جو خود بھی معصوم، اس کا دعویٰ بھی معصوم، اس کا دعویٰ بھی معصوم، اس کا دعویٰ بھی معصوم
علی 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 ماشاء اللہ سلامت ہے سلامت ہے علی علی ماشاء اللہ سلامت ہے سلامت ہے سلامت سلامت ماشاء اللہ اللہ کی صحت سلامت ماشاء اللہ اللہ کو صحت دے اللہ کو صحت دے اللہ کو سواری کرے ماشاء اللہ ہمارے جذبے پورے نہیں ہوتے ماشاء اللہ کہا میں اس امام کو مانتا ہوں جو خود بھی معصوم ہے اس کا بابا بھی معصوم ہے اس کا بابا بھی معصوم ہے یہ شجرہ طیبہ ہے یہ شجرہ طیبہ ہے اور امام نے جب اپنا تعارف کرایا تو کچھ اسی طرح کرایا یزید کے دربار میں جب چھوٹا میرا امام پہنچا تو امام نے کہا جو جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں میں حسین شہید کربلا کا بیٹا ہوں تو آئمہ خبر کرتے تھے اپنے حسب و نسب پر اور ہے ہی خبر ایسا ہی ہے کہ فخر کرنا بنتا ہے کیونکہ کائنات میں کسی کا نہ ایسا حسب ہے نہ ایسا نسب ہے امام کے زیارت کے لیے بادشاہ سلامت کہاں سے گئے کہاں ہٹو بچو ہٹ جاؤ آگے سے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے کوئی آگے سے نہ ہٹا نہ بچا سارے آگے کھڑے کہا بادشاہ سلامت نے آنا ہے ہٹ جائیے کہا یہ اللہ نے گھر ہے یہاں کوئی بادشاہ نہیں کہا چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں یہاں کا خلوص دیکھا جاتا ہے یہاں کا محبت دیکھی جاتی ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں جس نے بھی آنا ہے اسی رقم دل میں آئے گا اسی رش میں آئے گا اب جیسے ہی میرا امام آیا آگے سے رستہ بننے لگا رش چھٹنے لگا میرا مولا آگے بڑھنے لگا جب میرا مولا آگے بڑھا جانتا تھا بادشاہ جانتا بھی تھا پہچانتا بھی تھا ایسا نہیں تھا کہ ان کو جانتا نہیں تھا بعض اوقات دیکھا آپ نے لوگ جانتے ہوتے کیا نہیں بتائے ذرا ان کو کی باتیں تو اس نے ایسے کہا انہوں نے کہا یہ کون ہے فرزدق مولا کا ایک شاعر بڑا اس کا نام ہے بڑی اس نے خدمت کی ہے بڑی اس کی شاعری ہے کیا اس کی شاعری عربی میں بہترین شاعر آل محمد قصیدہ آل محمد جو پڑھتا ہے اس کا نام فرزدق امام کا شاعر ہر امام نے اس کو پاس بٹھایا اور امام کی شان نے بہت زیادہ اشعار کے اور جیسے فرزدق نے سنا کہ بادشاہ سلامت ذرا پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں کہا اچھا آپ ان کو نہیں جانتے ان کو تو مکہ میں آ جانتا ہے آپ ان کو نہیں جانتے ان کو مکہ میں نہ جانتا ہے ان کو مکہ مدینہ جانتا ہے ان کو حجر اسود بھی جانتا ہے آپ نہیں جانتے ان کو پوری کائنات جانتی ہے ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ان کے جیسا کسی کا حسب نہیں ان جیسا کسی کا نظر نہیں بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات نہیں چار درس تک یہ بہت بڑا قصیدہ ہے بہت بڑا میں نے تو چار درس کہا تو کہا اتنا بڑا قصیدہ وہ بھی پھر بڑی اور اتنا بڑا قصیدہ کہہ دیا میری شان چل میری شان سے بھی قصیدہ لکھ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا تو اس نے کہا بات پیسے کی نہیں ہے بات پیسے کی نہیں ہے کہا تو ہماری شان میں ایسا قصیدہ کیوں نہیں لکھتا ہماری شان میں بھی ایسا قصیدہ لکھ جو کہے گا ہم تمہیں دیں گے کون سا ان کے باپ کا پیسہ تھا وہ تو بیت المال کا پیسہ تھا وہ تو عوام کا پیسہ تھا کہا جتنے کہے گا ہم تمہیں ہیرے جواہرات اتنے پیسے دیں گے چل ہماری شان میں بھی قصیدہ لکھ اس نے کہا لکھ تو دوں مشکل کہاں ہے کہا کیا مشکل ہے پیسے دیں گے عزت دیں گے وزارتیں دیں گے
بندر بانڈی ہوتی ہے، بازاریں دے دیں گے ہمارے پاس کون سا اپنا مال دے دیں گے، جو دل چاہے گا دے دیں گے۔ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان جیسا لے آئے تو میں لکھوں، میں کیا لکھوں؟ ان کی شان کوئی طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے جس کا قصیدہ خود خالق قرآن میں سناتا ہے۔ خدا عالم نے بہت جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، بس نام نہیں لیا۔ کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بتایا نہیں سچے کون ہیں۔ کہا یہ مطہر ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، خود بھی پاک ہے، جو ان کے دروازے پہ آ جائے پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی نیسم بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی فضا بنتی ہے، جو یہ خود بھی پاک ہے، یہ دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ کہکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، بتایا نہیں صادق کون ہے، یہی رہبر ہے، یہی عامل ہے، یہی ولی ہے، لیکن بتایا نہیں ہے کون، کہیں نہیں بتایا، نام نہیں بتایا۔ ہمارے بھائی بھی اعتراض کرتے ہیں، آپ جن کو مانتے ہیں ان کا نام تو قرآن نہیں ہے، ہم سے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کا نام ہے۔ بات تو تب نہ کرے نا، یا کوئی بات ہوتی ہے کہ قرآن سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، جب تم جو کچھ کرتے ہو قرآن سے دکھاتے ہو، یا تمہیں پتہ ہے قرآن کیا ہے، تمہیں تو معلوم نہیں قرآن کیا ہے۔ آج سنو قرآن کیا ہے، جو کچھ یہ کرتے جاتا تھا وہ قرآن بن کے اترتا جاتا تھا۔ اگر یہ چادر اوڑھ لے تو آیت تحریم نازل ہو جائے، اگر جب معاہدہ کے چلے رہے ہیں۔ کہاں بھی اہل بیت کا قصیدہ پڑا ہے، بلکہ کہاں بھی کیا، ہمارے علماء کہتے ہیں اگر پوچھے نا کہ آپ کے امام کا نام قرآن میں کہاں ہے تو اسے پوچھو کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے۔ اگر یہ روٹیاں دیں تو پورا سورہ طاہر نازل ہوتا ہے، اگر یہ انگوٹھی دیں تو ولایت نازل ہوتی ہے۔ کیا مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے، کہاں نہیں ہے۔ چادر اوڑھ لے تو آیت تحریم نازل ہوتی ہے، میدان میں چلے جائے تو آیت مباہلہ نازل ہو جاتی ہے۔ خدا بندے عالم نے پورا قرآن ان کا قصیدہ بنا کر بھیج دیا، لیکن نام نہیں لیا، بتایا نہیں کہ یہ کون ہے، جو طاہر ہے، جو مطہر ہے، جو صادق ہے، جو ولی ہے، جو اولی الامر ہے۔ پروردگارہ یہ کون ہے؟ کیسا کچھ میں نے نہیں بتانا، کچھ اللہ کے نبی نے بھی بتانا ہے کہ ہمارا ولی کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے، ہم میں ولایت کس کی ہے، ہم میں امامت کس کی ہے، ہمارا رہبر کون ہے۔ کہا میں نے صرف بتا دیا کہ یہ ہے، اب محمد پکڑ کے دکھائیں گے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ یہ علی مولا ہے۔ ہاں جی ہے، دوزخ ہے، ہاں جی ہے، فرشتے ہیں، ہاں جی ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ جو نبی نے بتایا وہ مسلمانوں کو یاد ہے، جو نبی نے پکڑ کے دکھایا وہ مسلمان بھول گئے۔ بھائی بھوک بھی ہاتھ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو مولا کائنات اب سنتے رہتے ہیں ہر مجلس میں، یہ تو بتایا جاتا ہے، یہ بہت لمبا غریب کا خطبہ ہے، تو انشاءاللہ موقع ملا بہت، یہ اسی کا ایک جملہ ہے سر، خطبہ تو بہت طولانی ہے، بہت بڑا خطبہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ اسی کا ایک حدیث، اس کا ایک جز سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ 12 اماموں کی حکومت کا ہے۔ کسی امام کو حکومت نہیں، ہر امام کی زندگی انتہائی مشکل اور دشوار نہیں، ہر امام کی زندگی تھوڑا سا عرصہ مولا کائنات کو حکومت ملی ہے، لیکن وہ کیا حکومت ملی کہ جگہوں پہ جگہ مسلط ہوتی رہی۔ مولا کائنات میں تھوڑا سا عرصہ جب حکومت ملی
तो उसमें भी मौलाए कायनात पे कभी मुनाफिक सामने आ जाते थे, कभी फलाने समझ तो गए ना। तो मौलाए कायनात के सामने तो जंगें रख दी थी। उसके बाद किसी इमाम को हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो मेहदी बरहक दुनिया में आएगा और जरूर आएगा, और इस अंदाज से आएगा, सर पे मोहम्मद का अमामा रखे हुए, दोष पे मोहम्मद की आवाज सजाए हुए, पाँव में मोहम्मद की नालें रखे हुए, सीने में मोहम्मद का कुरान लिए हुए और हाथ में अली की जुल्फ़कार उठाए हुए आएगा। ये मुंतज़र है। सिर्फ मैं और आप नहीं, सिर्फ शिया नहीं, दुनिया का हर इंसान इस टाइम, पूरी दुनिया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो शिया हो, कोई भी हो, हर इंसान की एक पुकार है इस टाइम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। आप पूरी दुनिया से खबरें लें और देखें कि पूरी दुनिया में हर इंसान कह रहा है कोई आए, कोई आए जो मुश्किलों से निजात दे, कोई आए कोरोना से निजात दे, कोई आए सैलाब से बचा दे, कोई आए जो मुश्किल से निकाल दे। फर्क क्या है? वो कहते हैं कोई आए, हम कहते हैं यूसुफ ज़हरा आए। और हम सब लोगों की हसरत है, हर इंसान की, हर मोमिन की एक हसरत। वो हसरत क्या है? हम कहते हैं या लैतनी माकुम, काश हम करबला में होते तो इमाम हुसैन के साथ होते, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम किधर होते। इसलिए खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। खुदा जो करता है वही बेहतर होता है, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। खुदा जो करता है वो बेहतर करता है, बल्कि वही बेहतर होता है। 3 काम जब करबला याद आए तो जरूर करो। जब भी इमाम हुसैन की याद आए तो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब उनके अंसार को देखो, रश करो कि कैसे अंसार थे कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना इमाम पे कुर्बान कर दिया। सिर्फ कुर्बान नहीं कर दिया, कहते थे कब सुबह हो तो अपनी जान कुर्बान। इस कदर इश्क था और इतनी मारिफत थी इमाम की, इतनी इमाम शनासी थी कि बढ़ बढ़ के कहते थे कि हम शहीद हो जाए, हम शहीद हो जाए। इससे बड़ी क्या सआदत। शब आशूर जब चराग गुल कर दिए गए तो इमाम ने कहा जिसने जाना बचा सकता है, मैं अपनी बैत उठाता हूँ। सर बैत नहीं उठाता, तेरी जन्नत कभी सामने आ। जब चराग गुल हुए इमाम ने ऐलान किया, लेकिन जब चराग रोशन हुए कोई हिला भी नहीं, कोई गया भी नहीं। सिर्फ ये नहीं कि गया नहीं, सुने, अपनी तलवारों को अपने गलों पर रखा हुआ था और कह रहे थे मौला आपको छोड़कर भी कोई जिंदगी है, आपके बगैर भी कोई जिंदगी है। 1000 जाने हूं तो हुसैन आप पर कुर्बान कर दे। यहाँ नहीं करिए तुम ऐसे बाबा साहब, ऐसे बाकिरदार साहब, ऐसे इबादत गुजार साहब, ऐसे इमाम शनास, इतनी इमाम की मारिफत रखते थे। हज़रत अब्बास 4 भाई थे, 4 भाई थे। हज़रत अब्बास को 2 बाजू नहीं दिए, 3 भाई भी दिए और अपने से पहले दिए। हज़रत अब्बास की शहादत से पहले हज़रत अब्बास अम्बर मरीम के 4 बेटे थे। 3 भाई हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिए। उसके बाद 2 बाजू दिए। क्या कुर्बानी और क्या जज्बा है साहब हुसैन का, कौन बयान कर सकता है? और क्या कहना उलमाओं का, क्या कहना उलमाओं का। वहां पे कभी अभी मेरे मुसलमान बच्चे उनकी सोचा ये मुसलमान नहीं थे। जब अशकिया ने वहां का सर कदम किया और सर उठा के माँ की तरफ फेंका, माँ माँ होती है। ऐसा नहीं कि माँ का दर्द नहीं है, ऐसा नहीं कि माँ को मोहब्बत नहीं है, लेकिन इश्क हुसैन ऐसा था। मोहब्बत हुसैन इतनी उरूज पे थी
کیا عشق و محبت کا کمال تھا، کیا معرفت امام تھی. اٹھا کے سر کو واپس پھینک کے کہتی ہے کہ حسین کا نظر آنا ہے، حسین بھی قربان کر دیا. کیا شجاعت تھی علماؤں کی، کیا شجاعت تھی علماؤں کی، کیا جذبے تھے علماؤں کے، کیا کمال کے اصحاب تھے. جب بھی کہیں کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جب دشمنان کربلا کو سوچے تو کہیں اللہم لعن قتل الحسین اولاد الحسین و اصحاب الحسین. خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا، جنہوں نے امام کو قتل کیا، امام کے اصحاب کو قتل کیا، امام کی اولاد کو قتل کیا. کربلا شناسی بہت ضروری ہے. کربلا کو متعارف کرانا، پوری دنیا میں آپ کربلا کی حقانیت اور امام حسین کی حقانیت کو بتانا میرا اور آپ کا فرض ہے. امام کے سپاہی بنانا میرا اور آپ کا فرض ہے. جن میری بہنوں کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، خود جس طرح اور سے چار جملے اور کہنا چاہوں گا، جس طرح امام حسین کی فوج تھی، اسی طرح امام زمانہ کو فوج چاہیے. امام کی فوج میں کون تھا؟ عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، ہر سن و سال. 6 مہینے کا بھی امام کے سپاہ میں تھا، امام کے قافلے میں تھا. کیونکہ امام حسین کا لشکر نہیں تھا، امام حسین کا قافلہ تھا. لشکر تو امام زمانہ آ کر بنائیں گے، لشکر تو مہدی آ کے بنائیں گے. تو امام مولا حسین کا ہی قافلہ تھا. تو امام کے قافلے میں 6 مہینے کا بھی تھا، امام کے قافلے میں 18 برس کا بھی تھا، 32 سال کا بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، جوان بھی تھا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. عورتیں ساز نہ ہوتی تو کربلا اگر کربلا وینڈ اگر صحیح نبوت کربلا میں دفن ہو جاتی، کربلا میں ختم ہو جاتی اگر عورتیں نہ ہوتی. کس نے بتایا؟ عورتوں نے. عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے عزیزوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں. ہم نے امام کی فوج تیار کرنی ہے تاکہ امام تنہا نہ رہے، امام تنہا نہ ہو. امام کو سپورٹ کی ضرورت ہے، امام کو لشکر کی ضرورت ہے، امام کو پاک و پاکیزہ ساتھیوں کی ضرورت ہے، امام کو شجاعوں بہادروں کی ضرورت ہے، امام کو دلیروں کی ضرورت ہے، امام کو جوانوں کی ضرورت ہے، امام کو بچوں کی ضرورت ہے، امام کو بوڑھی عورتوں کی ضرورت ہے، امام کو جوانوں کی ضرورت ہے. میرے جوانوں اپنی توانائیاں نیٹ پہ نہ خرچ کریں، اپنی توانائیاں گناہ میں نہ خرچ کریں، اپنی ہمت اور طاقت ایمان کے راستے میں خرچ کریں. خدا بندے نے آپ کو کوئی نہیں جانتا کب آئے، لیکن میری اور آپ کی آمادگی ہوگی تو آئے، ہم تیار ہوں گے تو آئے. ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا میرا بیٹا، میری بیٹی، میں خود اس قابل ہوں؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے؟ کیا میرا پیسہ اس قابل ہے؟ کیا میں خود اس قابل ہوں؟ انشاءاللہ یہی وجہ سے ہمیں قابل بنائیں گے، یہی وجہ سے ہمیں اکٹھا کریں گے، یہی منزلیں. جب امام زمانہ آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ دنیا کیسے پہچانے گی؟ امام جب آئیں گے بہت بہت خطبہ دے گے، خانہ کعبہ میں آ کر خطبہ دے گے. خوش نصیب کو جس کا پہلا بھی کعبے میں آیا، جس کا آخر بھی کعبے میں آئے گا. اس سے بڑی حقانیت کی دلیل کیا؟ اس سے بڑی سچائی کی دلیل کیا؟ میرا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، میرا آخر بھی کعبے میں آئے گا. امام جب خطبہ دیں گے تو خطبہ دینے کے ساتھ کہیں گے انا ابن حسین ابن علی، لوگوں مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا حسین کو جانتی ہوگی. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، آپ اس کو جانتے ہیں تو وہ تعارف کرا رہا ہے نا. پوری دنیا امام حسین کو جانتی ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا. ایسا ہی ہے. الحمدللہ کل سے مجھے گزرا، ہر انسان کی خواہش تھی کہ میں کربلا جاؤں، اور بہت سے لوگ خوش نصیب پہنچ گئے، کربلا میں پہنچے. یہ کربلا میں صرف پاکستانی تھے یا ایرانی تھے یا لبنانی تھے یا عراقی تھے؟ نا، پوری دنیا سے لوگ اٹھے تھے اور کربلا میں آئے تھے. ماشاءاللہ آپ میں
شاعر بھی ہوں گے، مولا آپ کو جو نہیں جائے آپ کو لے جائے۔ اب آپ کربلا دیکھیں، عراق ایک چھوٹا غریب شہر ہے، کربلا چھوٹا شہر ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، گرمی ہے، شدت ہے، اور اتنی گنجائش ہے جس اس حال میں اس سے زیادہ اور لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مجمع دو برابر ہو جائے مشکل، اگر 4 برابر ہو جائے اور مشکل، دم گھٹنے لگے گا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ کربلا کی ٹوٹل آبادی گنجائش کتنی ہے؟ 18 لاکھ۔ لوگ کتنے جاتے ہیں؟ زائد کتنے جاتے ہیں؟ اربعین کرنے کتنے جاتے ہیں؟ کبھی کہتے 1 کروڑ، کبھی کہتے 2 کروڑ، کبھی کہتے 3 کروڑ۔ وہ سناتے کہاں ہیں؟ وہ کھاتے کیا ہیں؟ وہ رہتے کہاں ہیں؟ اور 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ ان کی میڈیسن، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی وضو کی جگہ، ان کے سونے کی جگہ، ان کے کھانا، ان کی ہر چیز سب کچھ ملتی ہے۔ وہ ایک طرف، یہ رکتے کہاں ہیں؟ یہ ٹھہرتے کہاں ہیں؟ یہ زیارت کیسے کرتے ہیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ جاؤ کربلا میں دیکھو، 3 کروڑ کو کربلا اپنے اندر سما لیتی ہے۔ لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیدہ کا حق ہے، جو خون ادا نہیں کرتا اس کا پیسہ پاک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ عزادار بھی ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں اور طرفدار بھی ہیں اس زمانہ کے، تو انشاءاللہ ہم اس کی ادا کریں۔ تو امام جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ انا علی حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا فرزند۔ جب میرے مولا آئیں گے تو لشکر بنائیں گے اور قاتلان امام حسین کا بدلہ لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے حرم پر سرخ نشان کیوں ہے؟ علم جو لگا ہوا ہے امام حسین کے حرم پر، وہ نام اس میں سرخ ہے۔ حالانکہ غازی عباس کا جو علم ہم اٹھاتے ہیں، بناتے ہیں، گھروں پہ لگاتے ہیں، وہ تو سیاہ ہے، لیکن امام حسین کے حرم جو نہیں گئے ٹی وی پہ دیکھ لیں، ویڈیو میں دیکھ کے، تصویر میں دیکھ لیں، سب جا کے دیکھیے گا، کچھ ہوم ورک بھی ہوتا ہے کہ کیا ہے، اس کے اوپر ریڈ کلر کا علم لگا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے۔ عربوں میں ایک رواج تھا، جب یہ دونوں آپس میں قبیلے لڑا کرتے تھے، جب دونوں قبیلے لڑتے تھے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارتا تھا، وہ قبیلہ اس قبیلے کو مارتا تھا، باری باری ایک دوسرے کا بدلہ لیتے تھے۔ اب جس کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا تھا، اس کی قبر پر سرخ نشان لگا دیا جائے کہ اس کی نسل سے کوئی آئے گا اور اس کا انتقام لے گا۔ تو بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ امام کی نسل سے امام مہدی آئیں گے اور قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ اب ایک سوال، آپ کہیں گے قاتلان امام حسین کا بدلہ تو امیر مختار نے لے لیا۔ امیر مختار جنہوں نے جنگی لباس نہیں ڈالا، کیسا تھا عزادار اور کیسا تھا محب، کاش وقت ہوتا تو بتاتی کبیر مختار کیا ہے۔ تو ایسا محب اور ایسا عاشق، ایسا عزادار جس نے اپنا لباس نہیں اتارا، جب تک ایک ایک قاتل کربلا کو وصل جہنم نہیں کر دیا۔ بھائی وہ تو ہو گیا، اب امام زمانہ شمت مر گیا، نہیں ہو گیا، لعنت ہو گئی سب پہ، اور سب وصل جہنم ہو گئے، اور امام نے جناب امیر مختار نے تو ان کو وصل جہنم کر دیا۔ اب امام کس سے بدلہ لیں گے؟ ہاں جی آ جائیے زیارت عاشورہ پہ۔ آپ کہتے ہیں خدایا ان پر لعنت جنہوں نے امام کو قتل کیا، جو آج تک امام کے قتل پر راضی ہیں تو جلوس روک رہے ہیں نا، راضی ہیں تو پتھر مار رہے ہیں، راضی ہیں۔ یار بہن میں ہم نے کیا کیا ہے؟ پیدل چلتے ہیں، مظلوم کو روتے ہیں، اس بیوی کی یاد مناتے ہیں جو اپنے بھائی کا چہلم کرنے کربلا آئی۔